بریک کے بعد خوش آمدید۔ بھارت کی فیک نیوز کی الگا لیکن پاکستانی ہے تیار۔ بھارتی میڈیا کی پاکستان کے مختلف شہروں میں حملوں کی فیک نیوز کو شہریوں کو چائے اور گرما گرم خوابوں کے دھوئیں میں اڑا دیا۔ رات کے اس پہر مختلف شہروں میں ہمارے نمائندگان موجود ہیں، اس حوالے سے ان سے بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے رک کر لیتے ہیں کراچی کا، وہاں پر موجود ہیں رافع حسین ونس روڈ فوڈ اسٹریٹ پر، جبکہ پشاور کی نمک منڈی سے ہمیں اپڈیٹ کریں گے عدنان طارق۔ وفاق دارالحکومت اسلام آباد سے علیم ملک اور آزاد کشمیر مظفر آباد سے سردار رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کراچی میں ونس روڈ فوڈ اسٹریٹ کا رخ کرتے ہیں۔ رافع بتائیے گا، وہاں سے بھارت ہم پہ حملے کر رہا ہے لیکن پاکستانی اس وقت ونس روڈ پر موجود ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں، جو کراچی کی عوام ہے انہوں نے بھارتی میڈیا کی جو یہ پروپیگنڈے ہے اس کو ہوا میں اڑا دیا ہے، اور ان کی خبروں پہ کراچی والے ہنس رہے ہیں، کیونکہ اس وقت میں آپ کو جس جگہ سے رپورٹ کر رہا ہوں یہ کراچی کا دل ہے، اور یہ 24 گھنٹے مصروف رہتا ہے، اور ابھی بھی یہاں پر زندگی دوڑ رہی ہے۔ یہاں پہ روشنیاں جو ہیں وہ جاری ہیں، اور کچھ ہی دور جو ہے وہ یہاں پر بزنس ہب ہے آئی چندی گڑھ روڈ، وہاں پہ بھی زندگی معمول کے مطابق ہے، اور کچھ ہی دور جو ہے وہ بندرگاہ ہے جس کو تباہ کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں، وہاں پہ بھی سرگرمیاں معمول کے مطابق ہیں۔ یہاں پر جو ہے وہ شہری گھروں سے باہر نکلے ہوئے ہیں اور مختلف کھانوں سے انجوائے کر رہے ہیں، اور بھارتی میڈیا کی خبروں پہ ہنس رہے ہیں کہ بھارت آخرکار بتانا کیا چاہ رہا ہے۔ یہاں پر ہاں آگ ضرور لگی ہوئی ہے، لیکن جو لائیو کڑھائی ہے اس کے نیچے لگی ہوئی ہے، جو تکے بن رہے ہیں اس کے نیچے آگ لگی ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بھارتی میڈیا اور مودی سرکار کے دلوں میں آگ لگی ہوئی ہے۔ تو اس وقت شہری جو ہیں وہ اپنی معمول کے مطابق گھروں سے باہر نکلے ہوئے ہیں، اور انہیں یہ تحفظ ہے، انہیں یہ اعتماد ہے، اطمینان ہے کہ ان کی جو حفاظت ہے وہ ایک مضبوط پاک آرمی کے ہاتھوں میں ہے، اور اگر کوئی بھی ایڈونچر ہوتا ہے تو ہماری فوج جو ہے وہ بھرپور طریقے سے جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ صرف کھانے ہی نہیں، یہاں پر جو ہے وہ چائے کی چسکیاں بھی لی جا رہی ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ ٹی جو ہے وہ فینٹیسٹک ہے۔ تو میں بھی ٹی پی کے آپ کو بھارت کو کہ ٹی بہت فینٹیسٹک ہے، اور اگر بھارتی میڈیا آنا چاہتا ہے دوبارہ چائے پینے کے لیے تو ہم لوگ تیار ہیں پوری طریقے سے۔ ہماری آرمی بھی تیار ہے، ہماری عوام بھی تیار ہے، اور یہاں پہ جتنے بھی لوگ اپنی فیملیز کے ہمراہ، اپنے بچوں کے ہمراہ، خواتین کے ہمراہ یہاں پر سڑک کنارے بیٹھے ہوئے ہیں، اور بھارتی جو بھبکیاں ہیں ان پر جو ہے وہ یہ کمنٹ کر رہے ہیں کہ صرف یہ بھبکیاں ہیں، یہ ہمت نہیں کر سکتے یہاں پر کچھ بھی کرنے کی، کیونکہ ہمارا ٹھیک ہے۔ رافع کراچی سے ہمارے ساتھ موجود تھے اور بتائیں کہ وہ آگ جو کہہ رہے ہیں کہ بھارت پاکستان میں لگی ہے وہ تکوں کے لیے نیچے جو کوئلے ہیں وہاں پہ لگی ہوئی ہے، جس سے گرما گرم تکے رہے ہیں۔ عدنان طارق کی طرف چلیں گے جو کہ نمک منڈی میں موجود ہیں پشاور میں۔ عدنان، تھوڑا سا نمک بھارت کے میڈیا کے لیے بھیج دیں، جو ان کے زخم ہیں ان پر نمک چھڑکا جائے تاکہ ان کو مزہ آ جائے کہ پتہ چلے کہ یہاں پہ ہو کیا رہا ہے۔ بتائیے گا کیا ماحول ہے یہاں پہ؟ جی بالکل، ماحول تو بڑا زبردست ہے۔ بھارتی فیک نیوز میڈیا کی سنتے جا رہے ہیں ہم، اور ساتھ ساتھ مودی سرکار کی جو ہے زخموں پہ نمک جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، کیونکہ ان کی فیک نیوز ہے، لیکن پشاور میں پاکستان میں جو ہے وہ اپنی زندگی کو رواں دواں جو ہے خوب انجوائے کر رہے ہیں۔ میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں گرما گرم پراٹھے جو ہے وہ تیار ہو رہے ہیں۔ آدھا پشاور سو چکا ہے، آدھا پشاور جو ہے وہ جاگ رہا ہے۔ مین جی ٹی روڈ پہ گہما گہمی ہے، پورے پشاور میں جو ہے زندگی معمول کے مطابق چل رہی ہے۔ انڈے پراٹھے تیار ہو رہے ہیں، کلیجی تیار ہو رہی ہے، لسی تیار ہو رہی ہے، کھانے پینے کے ڈھابے جو ہے ان پہ بھی بہت زیادہ رش ہے، نمک منڈی میں تکے چل رہے ہیں۔ تو زندگی جو ہے وہ رواں دواں ہے۔ ہندوستان میڈیا کی یہ روایت رہی ہے کہ وہ فیک نیوز پر جو ہے وہ بریکنگ نیوز بناتے ہیں، لیکن ہم لائیو ARY نیوز کی اسکرین سے جو ہے وہ پشاور دکھا رہے ہیں کہ پشاور بالکل پرامن ہے، اور پشاور پختون سرزمین پہ ہے۔ پاکستان کی سرزمین، پختون سرزمین پر دشمن جب میلی آنکھ سے دیکھتا ہے تو یہ پختون سے ہے، جب یہ اپنی آنکھیں دکھاتا ہے تو پوری دنیا کا پاکستان کا دشمن جو ہے وہ ڈر جاتا ہے۔ میں اس وقت پشاور حشنگری میں اس وقت موجود ہوں، میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں حشنگری دروازے کے اطراف میں کتنا زیادہ رش ہے، چھوٹے بڑے، رات 12 بجے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے، لوگ کھانے پینے میں جو ہے وہ خوب زیادہ مصروف ہے۔ کسی قسم کا کوئی واقعہ نہیں ہوا، کوئی حملے کے حوالے سے نہیں۔ پشاور پولیس جو ہے وہ چہل قدمی کر رہی ہے، روٹین کی پیٹرولنگ جاری ہے۔ CCP پشاور سے ہماری بات ہوئی، SSP پشاور سے بات ہوئی، وہ کہتے کوئی حملہ ہوتا، کوئی ایسی بات ہوتی تو کچھ رپورٹ تو ہوتا، کہیں پہ کوئی جگہ گلی محلے میں کچھ تو نظر آتا، کوئی بھی ایسا واقعہ نہیں ہے۔ بہت سے پشاور کے 70 لاکھ سے زائد کی آبادی ہے۔ فیک میڈیا تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں۔ عدنان طارق اس حوالے سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ اسلام آباد کا رخ کرتے ہیں، جس کے 20 علاقوں پر بھارت کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ دھماکے ہوئے ہیں۔ علیم بتائیے گا، ویسے تو اسلام آباد والے جلدی سو جاتے ہیں، لیکن اس وقت آپ کہاں پر موجود ہیں اور اسلام آباد والے کیا کہتے ہیں؟ جی جیسے آپ نے ذکر کیا پروپیگنڈا کا، تو ظاہر سی بات ہے جب پلے کچھ نہ ہو تو پروپیگنڈے کا سہارا ہی لیا جاتا ہے، لیکن حقیقت وہ ہوتی ہے جو ویڈیوز دکھائی جاتی ہے۔
ابھی ہم یہاں پہ اسلام آباد کے ایک معروف و تجارتی مرکز میں موجود ہیں. آج یہاں پہ چونکہ بارش ہوئی ہے, موسم بڑا خوشگوار ہے, تو شہری موسم کو انجوائے کر رہے ہیں, چائے پی رہے ہیں. یہ ایک مارکیٹ ہے جہاں پہ ہم کھڑے ہیں, جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں تو کوئی اثار نہیں, کوئی خوف میں مبتلا, کسی کو ڈر ہوگا کہ یار اوپر سے کوئی جہاز آ جائے گا, کوئی میزائل آ جائے گا. یہاں لوگ چائے پی رہے ہیں, کھانے کھا رہے ہیں, لوڈو کھیل رہے ہیں. مختلف مارکیٹوں میں ہم گئے ہیں, یہ ایک نہیں ہے ایک جگہ جہاں پہ ہم کھڑے ہیں. ہم نے اس کے ساتھ ساتھ مختلف مارکیٹوں کا رخ کیا کہ شاید کوئی چھوٹا موٹا ہوٹل ایسا ہو کہ جہاں پہ لوگ ڈر کے اندر چلے گئے ہوں, لیکن ایسا نہیں ہے. اسلام آباد کے لوگ صبح دفاتر میں جانا ہوتا ہے, آفیسز میں, تعلیمی اداروں میں, لیکن اب تک کی صورتحال یہ ہے کہ 12 بجے سے زائد کا وقت ہو چکا ہے اور ابھی بھی مارکیٹوں میں شدید جو ہے وہ لوگ ابھی بھی موجود ہیں. یہاں پہ لوگ چائے پی رہے ہیں, لوگ کھانے کھا رہے ہیں. چائے کی ویسے بھی انڈین کو بہت ضرورت ہے, کیونکہ یہاں پہ ہماری چائے انہیں ویسے ہی بڑی پسند آتی ہے, اور ہماری تو کوشش ہے, ہماری تو خواہش ہے کہ وہ آئیں یہاں پہ تاکہ ہم انہیں ایک تگڑی سی چائے پلائیں, ان کی آنکھیں کھولیں, اور پھر انہیں سمجھ آئے کہ جس جگہ کا وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اسلام آباد کو مارے ہیں, پتہ نہیں کون سی جگہ پہ انہوں نے میزائل مارے ہیں. یہاں تو نہ کسی کو کوئی پتہ ہے, نہ کسی نے کوئی میزائل دیکھا ہے, اور نہ کوئی کہہ رہا ہے, نہ کسی کو کوئی خوف ہے کہ یہاں پہ کوئی ایسی سرگرمی ہو جائے گی یا ہوئی ہے. اس وقت بھی یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ اسلام آباد کے لوگ یہاں پہ بڑے جلدی سو جاتے ہیں, لیکن ابھی بھی 12 بجے سے زائد کا وقت ہو چکا ہے. لوگ یہاں پہ آ چکے, موسم خوشگوار ہوا ہے تو موسم کو انجوائے کر رہے ہیں, آؤٹنگ ہو رہی ہے. لوگ ایون اپنے بچوں اور رات کے اس پہر بھی اسلام آباد کے لوگ جاگ رہے ہیں اور موسم خوشگوار ہے, کافی ٹھنڈا موسم کہہ رہے ہیں کہ ہو گیا حلیم, اور ایسی ٹھنڈک کی ضرورت اس وقت بھارتی میڈیا کے دلوں کو بھی پڑنی چاہیے کہ پاکستان کا جو ماحول دیکھیں اور ان کو پتہ چلے کہ یہاں کے شہری جو ہیں وہ پاک فوج کے شانہ بشانہ, اور ایسا کچھ بھی نہیں یہاں پہ جو وہاں پہ جھوٹی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں. مظفر آباد آزاد کشمیر سے سردار رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ بتائیے کہ سردار رضا کہاں پر موجود ہیں اور کیا ماحول ہے یہاں پہ؟ جی خالد, شوائی کے مقام پر بھارتی دہشت گردی کے بعد جو ہے جس طرح منہ کی کھانی پڑی ہے بھارتی افواج کو, اس کے بعد بھارتی افواج جو ہے وہ سٹیا چکی ہے اور فیک نیوز پہ ان کا گزارا چل رہا ہے, اور فیک نیوز کے ہی سہارے پہ وہ آگے بڑھ رہے ہیں. اس حوالے سے میں آپ سے یہ شیئر کر دوں کہ اس وقت میں موجود ہوں آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد کے مرکزی جو ایک اپر اڈا ہے, یہاں پہ موجود ہوں, اور کافی گہما گہمی ہے, کافی جنون ہے, جوش ہے یہاں پہ لوگوں میں. اور سکتے ہیں کہ لوگ یہاں پہ چائے کے ساتھ ساتھ ٹکا بوٹی اور دیگر کشمیری ڈشز سے جو ہے وہ انجوائے کر رہے ہیں. عام دنوں میں یہ ہوتا ہے کہ 12 بجے کے قریب لوگ زیادہ تر اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں, لیکن اس بار لوگوں کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ شہریوں کی اس وقت یہاں موجود ہے اور انجوائے کر رہی ہے. اور اس کے ساتھ اگر دن کی بات کریں تو آپ یقین جانیں کہ آزاد کشمیر کے دیگر اضلاع جن میں یہ ڈرون نہیں گرے, حملے نہیں ہوئے, وہاں سے لوگ گاڑیاں بھر کے مظفر آباد میں اس جگہ پہ آ رہے ہیں اور شوائی کے علاقے کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں, وہاں پہ سیلفیاں بنا رہے ہیں, اور ان کا یہی کہ ہم جو ہے وہ بھارت کو اس کا بدلہ چکانا چاہتے ہیں اور بہت جلد انشاءاللہ بدلہ چکائیں گے. کشمیری آپ کو پتہ ہے کہ مہمان نواز ہوتے ہیں, اور ایک مہمان کی ہم نے پہلے بھی عزت کی ہے کشمیر میں, وہ آیا اور ہم نے ان کو چائے پلائی ہے. اس بار بھی ہم ان کے انتظار میں, اور ان کو یقیناً ہم کھانا بھی اس بار کھلائیں گے. جی بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے سردار رضا مظفر آباد کشمیر سے, کراچی سے رافع حسین فاروقی, پشاور سے ہمارے ساتھ عدنان طارق موجود تھے, اور علی ملک اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود. بہت شکریہ آپ لوگوں کا. پاکستان کی معیشت کو سال کی سب سے بڑی خوشخبری ملنے کا امکان, IMF سے $2.3 ارب ملنے کی امید پاکستان کے لیے. IMF کے ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس آج ہوگا, اس پر بات کریں گے. شعیب نظامی ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ ہیں. شعیب بتائے گا اس بارے میں. جی خالد, یہ پاکستان کے لیے بہت امپورٹنٹ دن ہے, اور اس میں ہسٹوریکل پاکستان کو 2 قرض پروگراموں کے لیے جو رقم مل رہی ہے. ایک جو ان کی ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی ہے جس میں تقریباً $7 ارب کی ہے, اس میں پاکستان کو $1 ارب ملے گا, جبکہ ساتھ ساتھ پاکستان فرسٹ ٹائم جو ہے وہ کلائمیٹ ریزیلینس کے لیے ایک جو ہے وہ فیسلٹی اویل کرے گا. تقریباً $1.3 ارب اس مد میں ملیں گے. $2.3 ارب پاکستان کو ملنے کی توقع ہے. اس کے اوپر جو IMF کے ترجمان ہیں جولیا کوزک, انہوں نے ایک بیان بھی جاری کیا ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ شیڈول کے مطابق 9 مئی کو اجلاس ہوگا, اور ان کو توقع ہے کہ پاکستان جو ہے دونوں کے دونوں جو اس کے پروگرام ہیں اس میں اپنی رقم حاصل کرے گا. انہوں نے یہ بھی امید ظاہر کی ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو حالیہ کشیدگی ہے وہ کم ہوگی, اور دونوں ملک جو ہے مشترکہ طور پر پرامن حل نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے. جی شکریہ شعیب نظامی. امریکہ نے بھارت اور پاکستان سے مسلح تصادم بند کرنے کا کہا ہے. ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کی پریس کانفرنس. کہا امریکی وزیر خارجہ کی وزیر اعظم شہباز شریف سے بات ہوئی ہے. مارکو روبیو کی بھارتی وزیر خارجہ سے بھی گفتگو ہوئی. پاکستان اور بھارت میں براہ راست رابطوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. مزید جانتے ہیں یاوی نیوز واشنگٹن کے بیورو چیف جانزے ولی ہمارے ساتھ ہیں. جانزے بتائے گا مزید کیا کہنا تھا ترجمان کا. جی خالد, یہ پاکستان کے لیے بہت امپورٹنٹ دن ہے, اور اس میں ہسٹوریکل پاکستان کو 2 قرض پروگراموں کے لیے جو رقم مل رہی ہے. ایک جو ان کی ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی ہے جس میں تقریباً $7 ارب کی ہے, اس میں پاکستان کو $1 ارب ملے گا, جبکہ ساتھ ساتھ پاکستان فرسٹ ٹائم جو ہے وہ کلائمیٹ ریزیلینس کے لیے ایک فیسلٹی اویل کرے گا. تقریباً $1.3 ارب اس مد میں ملیں گے.
جی دیکھیے، ترجمان ٹیمی بروس کی پریس کانفرنس ابھی کچھ دیر پہلے ہی ختم ہوئی ہے. یہاں پہ خالد دیکھیں، یہ بات ضروری ہے جو ہماری ٹیمی بروس سے ویسے بھی ہماری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ امریکی وزیر خارجہ جو بھی یہ حملے ہوئے پہلگام کے، اس کے بعد سے تنازع کو بڑھنے سے روکنے کے لیے ہندوستان اور پاکستان دونوں کے ساتھ جو ہے وہ سرگرم عمل ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جو مارکو روبیو ہیں وہ اس وقت یہ کوشش کر رہے ہیں، دونوں ملکوں سے کہہ رہے ہیں کہ وہ اس مسائل کے ذمہ دارانہ حل کی طرف کام کرے، اور امریکہ جو اس معاملے پر سازشی کے لیے بھی تیار ہے. اور یہ کہا ہے ٹیمی بروس نے کہ وہ اس وقت جو امریکہ، ہندوستان اور پاکستان کی رہنماؤں سے جو بات چیت کر رہے ہیں، ڈپلومیٹک بات چیت ہو رہی ہے، اس کی زیادہ تفصیلات نہیں بتائی جا سکتی. انہوں نے کہا کہ امریکہ دہشت گردانہ حملے کے زادانہ تحقیقات کی حمایت کرتا ہے، اور امریکی موقف یہ ہے کہ فوجی کارروائی کوئی حل نہیں ہے، وہ تشدد اور نسلی تنازعات کے خاتمے کے لیے سفارتکاری کے اس کی ضرورت ہے. انہوں نے اپنی جب پریس کانفرنس کا آغاز کیا تو انہوں نے بتایا کہ مارکو روبیو نے وزیر اعظم شہباز شریف اور بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر سے جو ہے بات چیت کی ہے، اور امریکہ جو ہے وہ پاکستان بھارت کے درمیان براہ راست رابطوں کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے. انہوں نے کہا کہ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کے جو اس وقت رابطے ہیں پاکستان اور ہندوستانی قیادت سے، وہ انتہائی اہم ہے اور وہ کشیدگی کو کم کرنے پر بات کر رہے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ رابطوں کا مقصد جو ہے وہ پاکستان بھارت کے رابطوں کو ڈائریکٹ کمیونیکیشن ہو ان کو بحال کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ سفارتی رابطوں کی ہر تفصیل جو ہے میں نہیں بتا سکتی، ہم بھارت اور پاکستان سے کہتے ہیں کہ مسائل کے حل کے لیے ذمہ دارانہ اقدامات کریں. اور انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ بھی کہا کہ پاکستان تو پہلگام واقعے کی تحقیقات چاہتا ہے، اور جو کچھ بھی کشمیر میں ہو رہا ہے وہ افسوسناک ہے. انہوں نے کہا ہمارا پیغام یہی ہے کہ پاکستان بھارت مسلح تصادم کو بند کریں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جہاں سے بلیم. امریکہ کو پاکستان کے ساتھ کشیدگی کم کرنے کے اقدامات کا کہہ دیا ہے، اور امریکی وزیر خارجہ نے بھارتی ہم منصب سے گفتگو کی ہے اور کشیدگی کم کرنے پر زور دیا گیا ہے. پاک بھارت بات چیت کے لیے امریکہ کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے. وزیر خارجہ مارکو روبیو کی جانب سے اس ٹیلی فونک گفتگو میں یہ کہا گیا ہے. مارکو روبیو نے وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی کشیدگی پر گفتگو کی تھی، ان سے بھی رابطہ کیا تھا، اور امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے یہ بتایا گیا، اور امریکہ نے اب بھارت کو پاکستان کے ساتھ کشیدگی کم کرنے کے اقدامات کا کہہ دیا ہے. اور امریکی وزیر خارجہ نے بھارتی ہم منصب سے گفتگو کی ہے اور کشیدگی کم کرنے پر زور دیا ہے. پاکستان نے بھارت پر حملہ کیا تو دنیا دیکھے گی، بھارتی میڈیا کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی. ڈی جی آئی ایس پی آر کا بھارت کے جھوٹے پروپیگنڈا پر کرارا جواب. کہا بھارت 15 مقامات پر پاکستانی حملوں کو روکنے کا ڈرامہ کر رہا ہے. بھارت کا سسٹم اتنا ہی شاندار ہے تو اس کے 5 طیارے کیسے گر گئے؟ فرق صرف اتنا ہے کہ پہلے بھارت کو اپنے طیاروں کا ملبہ خود اٹھانا پڑا، اب بھارتی ڈرونز کا ملبہ ہم نے جمع کیا. یہ فرق ایسا ہی ہے کہ 2019 میں بھارتیوں کو ہم نے یہاں چائے پلائی تھی، اس بار وہیں چائے بھیجی. پاک فوج نے بھارت سے آئے 29 اسرائیلی ڈرون گرائے. جب پاکستان اپنی ٹائم، پلیس اور اپنے مین سے چوزنگ کے ساتھ جب حملہ کرے گا تو ہمیں انڈیا کے میڈیا کی ضرورت نہیں اسے بتانے کی. ہول ورلڈ ول کم ٹو نو. وہ نظر بھی آئے گا، اس کی گونج بھی سنے گی. فرق 6 اور 7 کی اور 7 اور 8 کی رات میں اتنا ہے کہ 6 اور 7 کی رات کو یہ ملبہ انہوں نے خود اٹھایا تھا، اس بار یہ ہم نے جمع کیا. سارے کے سارے سامنے پڑے ہوئے ہیں پیسز میں، ٹوٹوں میں. 2019 میں چائے ادھر آ کے پی تھی، 6 اور 7 کی رات کو ہم نے چائے وہاں بھجوائی. 15 جگہوں پہ پاکستان نے اٹیک کیا کہ ہم نے اتنا شاندار ڈیفنس کیا ہے. اگر اتنا ہی شاندار آپ کا سسٹم ہے تو یہ 2 دن پرانی بات ہے کہ 5 آپ کے جہاز کیسے گر گئے. یہ ڈرامہ کم کرنے، سینما سے، تھیٹر سے نکل کے ایکچوئل ورلڈ میں کم آئے. یہ پاکستانی قوم کرنے والی نہیں ہے. یہ فوج آپ کی کھڑی ہے، کچھ نہیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ 29 so far Harpy and Heron Israel origin drones have been neutralized. Only one managed to partially engage its target. آدمپور سے یہ 4 پروجیکٹائل فائر ہوئے. 3 جو پروجیکٹائل ہیں یہ انہوں نے خود ٹارگٹ کیے امرتسر کے جنرل ایریا. انہوں نے ننکانہ صاحب کی طرف ایک ڈائریکٹ کیا تھا which we took out. پاکستانیوں گھبرانا نہیں، آپ کی فوج مکمل الرٹ ہے. نائب وزیر اعظم اسحاق جان نے کہا بھارتی ڈرونز نے فضائی حدود کی خلاف ورزی کی، سویلین آبادی پر حملے کیے، عسکری تنصیبات پر بھی حملے کی کوشش کی. بھارتی ڈرونز نے کرکٹرز کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی. ایک ڈرون راولپنڈی اسٹیڈیم کو جا کر لگا.
India in the early hours of 8th May launched a highly provocative attack targeting Pakistani territory. 3 projectiles were deliberately dropped at Amritsar to falsely implicate Pakistan, targeting Indian civilians, inciting anti-Pakistan sentiment among the Punjabi Sikh population. Several armed Indian drones violated Pakistan airspace, targeted civilians, martyring 1, injuring 4, and made attempts to attack military installations, injuring 4 army personnel. One of these drones also struck the Rawalpindi Cricket Stadium in deliberate attempt to target domestic and foreign cricket players. Pakistan की armed forces ने 5 फाइटर जेट्स को गिराया, इंडिया में हजम नहीं हो सका। 2 दर्जन जगह के ऊपर कॉन्कॉक्टेड स्टोरी बनाई गई। पाकिस्तान ने रात फिर इंडिया के अंदर अटैक्स किए हैं। पाकिस्तानियों कोई घबराने की जरूरत नहीं है, खुश रहें, दुआ करें, अल्लाह पे भरोसा रखें। आपकी आर्म्ड फोर्सेज आर फुली अलर्ट। पाकिस्तान की एयरफोर्स ने 75 से 80 इंडियन फाइटर जेट्स का मुकाबला किया, 5 को जमीन बोस किया और 2 UAVs गिराए। आइंदा भी आपको मायूस नहीं करेंगे। इंडिया इसराइल गठजोड़ बेनकाब। भारत की इसराइली ड्रोन्स के जरिए पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश। पाक फौज ने इसराइली साख्ता ड्रोन्स को चुन चुन कर तबाह कर दिया। 29 ड्रोन्स गिराए गए। लाहौर में 4, रावलपिंडी में 2 ड्रोन को मार गिराया। कराची, शाहकोट, बहावलपुर, गुजरावाला, चकवाल, अटक, उमरकोट, शोर और घोटकी में भी ड्रोन्स को निशाना बनाया गया। 8 मई को एरोब ड्रोन्स मल्टीपल लोकेशंस पे भेजे। पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस, उन्होंने मल्टीपल ड्रोन्स उसके मार गिराए। अमन का दुश्मन भारत, खित्ते का सुकून कर दिया गारत। पाक फौज ने इंडिया की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। भारत इसराइल गठजोड़ बेनकाब कर दिया। बुध और जुमेरात की शब भारत ने इसराइली साख्ता ड्रोन्स के जरिए पाकिस्तान पर हमला किया, लेकिन मुल्की फजाओं के निगहबानों ने एक एक करके तमाम ड्रोन्स को दबोच लिया। भारत के 4 ड्रोन्स गिराए गए। फजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। जैसे मोदी कर रहा है वैसे करना नहीं चाहिए। पाक फौज बॉर्डर पे खड़ी है, बहुत ताकतवर हिम्मतवार है, हम उसके साथ खड़े हैं। तोड़ जवाब देंगे मोदी को। तो शुरू से ही मुसलमानों को तंग कर रहा है, लेकिन हम बुज़दिल नहीं है। कराची, रावलपिंडी, बहावलपुर, गुजरावाला, चकवाल समेत मुख्तलिफ मकामात पर भी इंडियन ड्रोन्स गिराए गए। जफरवाल में तो लोगों ने खुद भारतीय ड्रोन को पकड़ लिया। घोटकी में भारतीय ड्रोन गिराने पर आवाम ने पाक फौज के हक में नारे लगाए। अफवाज पाकिस्तान भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दे रही है। भारत अपने 5 तैयारे गंवा चुका है, लेकिन मोदी सरकार अब भी बाज आने को तैयार नहीं। ड्रोन हमलों के बाद पाकिस्तान का भारत को जवाब यकीनी हो गया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई में भारतीय फौजी तंसीबात को निशाना बनाएगा। Not hit the civilian population, not at all. We'll refrain from that, but we'll definitely hit their military installations. Military installation, their bases, their forward positions on all the 3 control line, working boundary and international boundary. And Trump has openly advocated peace and de-escalation of situation in subcontinent. खबर यह है कि सऊदी वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा कल पाकिस्तान का दौरा करेंगे। सऊदी वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा पाकिस्तानी हम मनसब से मुलाकात करेंगे। सऊदी वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा आदिल अल जुबैर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मिलेंगे। सऊदी वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा आज भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में मौजूद थे और कल वो पाकिस्तान का दौरा करेंगे। एमिरेट्स, इत्तेहाद और कतर एयरवेज ने 10 मई तक पाकिस्तान के लिए परवाजें मुअत्तल कर दी हैं। इमाराती एयरलाइनों ने पाकिस्तान के लिए फ्लाइट ऑपरेशन हफ्ते तक मुअत्तल किया। बताया गया कि पाकिस्तान की फजाई हुदूद की बंदिश के बायस ये फैसला किया गया। सूरत-ए-हाल करीब से मॉनिटर कर रहे हैं। कतरी फजाई कंपनी ने भी मुसाफिरों को हिदायत की है कि वो जनूबी एशिया के दौरे से पहले फ्लाइट ऑपरेशन से राब्ता करें।
लाहौर की फ़ज़ाई हदूद के मखसूस हिस्सों को परवाज़ों के लिए एक बार फिर बंद कर दिया गया है। फ़ज़ाई हदूद के मखसूस हिस्सों को 10 मई की सुबह 6 बजे तक के लिए बंद किया गया। कराची एयरपोर्ट का फ़्लाइट ऑपरेशन रात 12 बजे तक के लिए बंद है। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने नया नोटम जारी करके तमाम एयरलाइंस को आगाह कर दिया। गिलगित स्कर्दू एयरपोर्ट्स के लिए भी नई हिदायत जारी की गई। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के नोटम में कहा गया, गिलगित और स्कर्दू एयरपोर्ट्स के लिए परवाज से कबल एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कोऑर्डिनेशन करना होगी। क्लियरेंस के बगैर स्कर्दू और गिलगित एयरपोर्ट्स पर परवाज की पाबंदी होगी। दूसरी जानिब पाकिस्तान की तीनों बंदरगाहों पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। बंदरगाहों पर सिक्योरिटी में इजाफा, गैर जरूरी नकलो हरकत पर पाबंदी आयद की गई है। पोर्ट कासिम और कराची पोर्ट पर शिपिंग ऑपरेशन मामूल के मुताबिक जारी हैं। पाकिस्तानी समंदरी हदूद में माहीगीरी पर पाबंदी आयद कर दी गई। माहीगीरी के लिए समंदर में मौजूद फिशिंग ट्रॉलर्स और कश्तियों को वापस बुला लिया गया है। हाई अलर्ट तक समंदर में गैर जरूरी बोट्स और फिशिंग बोट्स पर पाबंदी होगी। और अब आपको बताएं कि मसीहियों के नए रूहानी पेशवा का इंतखाब हो गया है। वेटिकन के सिस्टेन चैपल की चिमनी से सफेद धुआं बुलंद कर दिया गया। सेंट पीटर स्क्वायर पर जमा अकीदतमंदों में खुशी की लहर दौड़ गई। नए पोप के इंतखाब के लिए 2 मरतबा खुफिया वोटिंग नाकाम हुई थी। 133 कार्डिनल्स ने बंद कमरे में वोटिंग की। कामयाब उम्मीदवार को 2/3 अक्सरियत दरकार होती है। नए पोप के नाम का ऐलान जल्द ही सेंट पीटर्स बेसिलिका स्क्वायर में बैल्कनी से मुतवक्के है। सीनियर कार्डिनल हैबमिस पापाम के अल्फाज के साथ रोमन कैथोलिक चर्च के 267वें पॉन्टिफ का तारुफ करवाएंगे। उसके बाद नए पोप अकीदतमंदों को अपना दीदार कराएंगे। It's a one real news that we have a new shepherd, so to speak, someone to where the new pope will be appearing, as he traditionally does,